تیسرا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ نے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کی، اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ آپ کے دانتوں میں خلا تھا اور آپ کے کتنے بال سفید تھے، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ صحابہ نے نبی کی آخری نماز نہیں بیان کی اور امت میں اس قدر اختلاف رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے نبی کی آخری نماز بھی بیان کی ہے اپنے عمل سے، سمجھتے ہو، اور کچھ صحابہ نے اسی عمل کو فالو کیا جو نبی کا پہلا عمل تھا. تو صحابہ نے بتا دیا کہ دونوں پہلو ہیں اس میں، یہ والا پہلو بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. یہ صحابہ بیان کر دیا صحابہ نے کہ اب اس میں کسی مسئلے میں بھی شدت جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین ترک کیا تو آپ نے بغیر رفع الیدین والی نماز سکھائی، جیسے کہ ترمذی میں ہے. عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، رفع الیدین کیا ہے. تو یہ دونوں اصحاب کی ملاقاتیں بھی ہوئی یقیناً. اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرتے بھی تھے جن کے امام ترمذی نے نام نقل کیے، لیکن ان دونوں میں رفع الیدین کے موضوع پہ حساسیت نہیں تھی، سینسٹیوٹی نہیں تھی. تو صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں. یوں بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بتا دیا کہ بھئی دونوں طرح سے، کچھ لوگوں کی وہ رائے ہے جن کی وہ رائے تھی، انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا، کیونکہ یہ رائے ہے انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا، لیکن لڑے دونوں نہیں اس ٹاپک پر، نہ ان کے مناظرے ہوئے نہ ان کی بحثیں ہوئیں. تو امت میں تحمل بھی تو پیدا کرانا ہے نا، بردباری بھی تو پیدا کرانا مقصد ہے نا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طبقے نے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اندھے مقلد ہیں، وہ نبی کی نماز کو، ان کو جب بھی دلائل ان کے خلاف دیے جائیں نا تو وہ ان کے منہ سے غصے سے ایسے جھاگ نکلتا ہے. میں نے جب بھی رفع الیدین پر کچھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا، نیچے جو طبیعت سے لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ہوئے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ. تو جب اللہ نے اپنے نبی کے اور صحابہ کے ذریعے حجت تمام کر دی، اختلاف پیدا کر دیا، تو اختلاف پیدا کرنے کا مطلب ہی یہ کہ اس میں آپ ایک بھی ایکسٹریم لیول پہ جا نہیں سکتے. تو جو جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پاگل ہے، وہ غلط کر رہا ہے. تو سب کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، چاہے وہ رفع الیدین کے مسئلے میں ہو یا رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلے میں ہو. تو اب اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو وہ اس کی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ مسئلہ آج کا تھوڑی ہے، تو صحابہ میں بھی اختلافی مسئلہ تھا یہ. ہمیں تو نہیں ملتا کہ کبھی پھڈا ہوا اس مسئلے میں ان کے درمیان. امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مشہور مناظرہ ہے، اعلاء السنن میں اس کی سند بھی ہے، کیونکہ کسی اہل حدیث نے کہا تھا اس کی سند دکھاؤ. تو ابھی تو میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا، ورنہ میں سند دکھا دوں گا اس کی انشاءاللہ، ابھی موقع ملا. تو اس میں امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کیوں رفع الیدین نہیں کرتے؟ تو امام اوزاعی نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل؟ انہوں نے اپنی سند پیش کی. پھر امام حنیفہ نے اپنی سند پیش کی. اس میں انہوں نے سند پیش کی کہ مجھ سے حماد الکوفی نے بیان کیا، مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، مجھ سے علقمہ یا اسود ان میں سے کسی کا نام لیا، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ سکھاؤں؟ پھر کہتے ہیں انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا. تو امام اوزاعی نے کہا کہ میری سند میں تو یہ راوی ہیں، اپنی سند کا علوف بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر اور امام مالک اور امام زہری آ رہے ہیں اس میں، اتنی عالی سند ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہماری سند تو اس سے بھی زیادہ عالی ہے. کیوں؟ ہماری سند فقہا کی ہے، حماد الکوفی بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، مفتی ہیں. مفتی وہ حدیث بیان کرے گا جو وہ قابل عمل سمجھتا ہے. تو حماد الکوفی بیان کر رہے ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر ابراہیم نخعی بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر علقمہ اور اسود کا تو بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ علقمہ اور اسود، یہ اسود کے بارے میں کیا، یہ علقمہ کے بارے میں، کہ اگرچہ یہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نہیں ہے لیکن علم میں ان سے کم نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر سے. یعنی تم اگر سند میں عبداللہ بن عمر کو پیش کر رہے ہو تو میں علقمہ یا اسود کو پیش کر رہا ہوں، جن کو اگرچہ عبداللہ بن عمر کو نبی کی صحبت ملی ہے اور علقمہ اور اسود کو نہیں ملی، لیکن علم میں یہ ان سے کم نہیں ہے. پھر آگے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا وہ ابن مسعود، وہ تو کیا ہیں، وہ تو ابن مسعود ہیں. تو امام اوزاعی نے پھر یہ نہیں کہا کہ ابے جاؤ تمہیں آتا کیا ہے، چپ ہو گئے، بس خاموش ہو گئے. بھائی ٹھیک ہے یار، ان کے پاس بھی دلیل ہے.
آگے دوسرے کام کرو یار جا کے, وہ یوں کر لے وہ یوں نہ کرے, باقی چیزوں میں سارے مشترک تھے. نہ امام حنیفہ نے ان سے کہا کہ دیکھا اب بتا, آ گئی نا اب بتا, حماد کے مقابلے میں لا تو اپنا راوی لے کر آ, ابراہیم نخیل آیا ہوں تو لا. اب ان سے نہیں, ان کے بس کا نہیں ہے, اب تم منجن بیچو. یا انہوں نے امام حنیفہ کو کہا امام ابے تم جا کے منجن بیچو, بس تم جو کوفہ کے فقیہ بنے ہوئے ہو نا, یہ منجن بیچو جا کے, تمہیں کیا پتا. یہ سارے اس دور کے جاہل اسکالرز کا کام ہے, یہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا, کم بختوں کو. یہ ان لوگوں کے منجن ہیں جو, اور کہتے ہیں ہم منجن, لوگ منجن, بھائی سب سے بڑے منجن تم خود بیچ رہے ہو. یہ مسئلہ رفع الیدین کا آج کا تھوڑی ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اور امام ترمذی کا یہ مقولہ یاد رکھا کرو, امام ترمذی چھوٹے آدمی نہیں ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں اور شاگرد ہیں, اور نقل مذاہب میں یعنی اقوال نقل کرنے میں بڑے معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں, ان کی بات کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا انہوں نے, تو الفاظ ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم میں بعض صحابہ کا مذہب ہے, اور پھر بعض کے انہوں نے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو الفاظ سنو, وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اہل علم میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے. حالانکہ امام ترمذی خود رفع الیدین کرتے تھے, لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ میں زیادہ تر اہل علم وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی اس مسئلے کو ہلکا لیا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک رائے ہے. تو یہ سارے جو ہے نا مدعی سست اور گواہ چست, تو یہ اس دور کی بدعت ہے جو ان لوگوں نے رفع الیدین کے نام پہ منجن شروع کیا ہوا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں متشدد, ہم نے تو آج تک کسی رفع الیدین کرنے والے پہ نہ فتویٰ لگایا نہ اس کو کہا. یہ خود متشدد ہیں, لا کے لوگوں کو حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں, تم نہیں کرتے, ان پہ ان کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں, اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کے اندر, اور ایک ہی چیز کی گرد گھومتے ہیں ان کی تقریریں, تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں, اور پھر اپنے خلاف سنتے نہیں ہیں. سننے میرے پاس ایک صاحب آئے, میں بیان کے دوران کھڑے ہو گئے کہ آپ تو رفع الیدین کی تو اتنی حدیث ہیں. میں نے کہا دو سردوں کے درمیان بھی تو ہے حدیث رفع الیدین کی. فوراً فتویٰ لگا دیا وہ تو ضعیف ہے. میں نے کہا ناصر الالبانی کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ صحیح حدیث ہے, تو دو سدوں کے درمیان بھی کرو. ایک دم اچھلنے لگا, کودنے. بھائی یہ کوئی ڈپریشن کا مسئلہ ہے, یہ کوئی علمی, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, بہت سے معتدل اہل حدیث بھی ہیں, وہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن ایک آج کل کے اسکالر نے جو نئے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اس مسئلے کو. اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور اہل کوفہ کو آپ کیا سمجھتے ہو, کوفہ تو علم کا مرکز تھا. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں جا کے آباد ہوئے تھے, ان کے شاگرد آباد ہوئے. حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم کا مرکز تھے, ان کے اصحاب ان کے شاگرد میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو اور کوفہ کے بارے میں علم ہمارے پاس جو قرات پہنچی ہے نا قرآن کی, بہت ساری قراتیں, سب سے مشہور قرات کوفہ کے قاری کی ہے. تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. حدیث امام بخاری نے یہ بات خود لکھی ہے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا, مکہ مدینہ اتنی دفعہ, حجاز یعنی اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, کوفہ کتنی دفعہ گیا, کہتے ہیں لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز تھا کوفہ. لوگ صرف کربلا واقعہ جانتے ہیں, وہ تو فتنہ انگیزوں نے کیا تھا. باقی جو صحابہ کے شاگرد تابعین تبع تابعین جو تھے, ہم تو ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم وہ ان باغیوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے میں ان کا شمار حسینیوں میں ہوتا ہے, یزیدیوں میں نہیں ہوتا. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار. اور پھر میں نے مسلم میں ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کی سند میں سارے راوی حجاز کے ہیں, مکہ مدینہ کے. اس کے نیچے علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہوں. تو علم حدیث بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. تو اگر ہم نے نماز بھی بغیر رفع الیدین والی کوفہ سے لے لی کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ اور ہم کھلا دل بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ثبوت ہے رفع الیدین کا. بھائی ٹھیک ہے, ہماری رائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا ایک جیسا معمول نہیں رہا, قلت سے کثرت کی طرف یا کثرت سے قلت کی طرف, تو ایک معمول نہیں ہے. بخاری کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معمول نہیں تھا نبی کا رفع الیدین میں, اور باقی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو جب
یا تو قلت سے کثرت کی طرف، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے قائل ہیں کثرت سے قلت کی طرف. پہلے 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا، ہر تکبیر پہ سلام کے وقت بھی کیا رفع الیدین، وہ بھی چھوڑا ہے آپ نے، 2 سجدوں والا بھی چھوڑا. تو اگر ہم نے مان لیا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باقی بھی آپ نے چھوڑ دیے. تو ہماری رائے ہے یہ، تو اس میں کیا ہے، باقی ہمیں کیا جا رہا ہے یوں کرنے میں، اس کو کہتے ہیں منجن بیچنے. ابے کوئی یوں کر لے گا تو ہمارا کیا ہو، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا امام کی تنخواہ بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اتنی سی بات کو اتنا بڑھایا ہوا ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ حدیث جو اقرب الی القرآن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کہتے ہیں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی. تو نہ کرنے والی جو حدیث ہے وہ خشوع و خضوع کے زیادہ قریب ہے. پھر کوئی اس پہ اشکال کرے کہ نبی کو کیا خشوع و خضوع کا پتہ نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی سے دونوں ثابت ہیں نا، تو ہم ترجیح اس کو دیں گے جو اقرب الی القرآن ہو، کیونکہ اس میں بار بار ہاتھ آپ کو ہلانا نہیں پڑتا. اور حدیثوں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اسکنوا فی الصلاۃ. یہ تو آپ نے رفع الیدین کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں سکون پیدا کرو. سلام کے وقت بعض صحابہ رفع الیدین کر رہے تھے، آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون پیدا کرو. تو اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے منافی سمجھا. تو ہم کہتے ہیں یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو کثرت سے رفع الیدین ہوتا تھا وہ شروع کا عمل تھا، کسی حکمت سے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کر دیا. تبھی ناصر الالبانی رحمہ اللہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے بھی قائل تھے. وہ کہتے ہیں اس کے چھوڑنے کی بھی تو نبی سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی نے چھوڑ دیا، تو یہ بھی ثابت ہے. تو جیسے ہم اہل حدیث حضرات 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک مانتے ہیں، کس حدیث کی بیس پہ؟ نبی نے تو نہیں کہا کہ مت کرو. عمل سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ صحابہ کے یا نبی کے عمل سے کہ بعد میں 2 سجدوں کے درمیان. تو ہم کہتے ہیں اسی طرح عبداللہ بن مسعود جو صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا ہے. اور ترمذی کی حدیث بالکل صحیح ہے، جو انجینئر نے کہا ہے نا، کوئی بھی کسی نے بھی صحیح نہیں کہا. بالکل لمبی جب پھینکنے پر آتا ہے نا ایک بندہ، اور کمال کی بات ہے جب آپ لمبی پھینکتے ہو، ہم جب اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں عقیدوں پہ بات ہوگی، ہم نے جو چیزیں پھینکی ہیں ان پہ بات نہیں ہوگی. پھر ہم جب عقیدے پہ بات کرنے کے لیے آپ کے گھر پہنچے، آپ نے کہا عقیدوں پہ بھی بات نہیں ہوگی، اس طرح سے نہیں ہوگی، کسی اور طریقے سے ہوگی. بھائی تم کسی بھی طرح سے بات نہیں کرنا چاہتے تو چیلنج کیوں کہ کیوں تھے آپ نے. اور عقیدوں پہ بات ابھی میں کروں گا انشاءاللہ، المحنت پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا. ٹائم تو ویسے بھی قیامت تک دیا ہوا ہے نا، پھر جلدی کس بات کی. تو اور میں نے اکثر رفع الیدین والے دیکھیں تمیز سے کرتے بھی نہیں ہے رفع الیدین، وہ تو یہاں تک ہے اکثر یوں کر رہے ہوتے ہیں، یوں بس یوں. بھائی جب ایک چیز کو آپ سنت مانتے ہو تو پراپر طریقے سے تو کرو اس کو. آپ پورے ہاتھ تمیز سے اٹھاؤ، یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں. اس سے تو بہتر ہے نہ ہی کرو آپ، اس سے تو پھر ہمارا جو طریق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے. بہرحال ہماری نظر میں یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں نے زندگی 30 سال شافیوں کے ساتھ گزاری ہے، وہ سب کرتے تھے، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں ان کو چھیڑا نہ انہوں نے ہمیں چھیڑا. میں نے اپنے والد صاحب سے جا کے پوچھا ابو یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی صحیح ہے، امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، ان کی تحقیق ہے کہ کرنا چاہیے، بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا ابا نے کہا ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تحقیق ہے نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا ابو صحیح کون سا؟ ابو نے کہا دونوں ٹھیک ہیں، ایک کو فالو کرنا چاہیے. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ میں بتا دیا. تو وہ جو ہوتا ہے نا جس کو انگلش میں انسینٹ کہتے ہیں، اردو میں جو چیز کہتے ہیں ممبر پہ مناسب نہیں ہے، انسیکٹ کہتے ہیں نا، سوری، جو میں اپنی مرغیوں کو کھلاتا ہوں انسیکٹ کہتے ہیں نا انگلش میں. تو جو میں اپنی مرغیوں کو کھلاتا ہوں، تو ابا نے جب ایک دفعہ کہا تو دوبارہ انسیکٹ پیدا نہیں ہوئے. لیکن جن کو ابا نے سمجھایا نہیں بچپن میں، ان کو ایسا انسیکٹ، ابھی انگلش مسجد میں نہیں کیڑا بولتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، تو ان کو ایسا انسیکٹ ہوا ہے نا کہ ان کا ایمان اور کفر کا مسئلہ ہی یہ بن گیا ہے. وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہی یہ بن گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے اتنے پریشان ہوئے تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ٹی وی پہ نماز سکھانا ہی چھوڑ دی ہے. میری براہ راست ان سے بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا میں نے پہلے یہ والی کی کہ چلو اس طرح، تو جو حنفیوں کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا، یہ کیا بھائی، پھر دلائل دینا. کہہ رہے میں نے پھر اس کے بغیر کیا تو وہ اہل حدیثوں کو اعتراض، یہ تو تم قرآن اور سنت کے خلاف کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نماز ہی نہیں سکھاؤں گا، جاؤ. یہ میں اپنے الفاظ میں ڈاکٹر صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں، یعنی خلاصہ اس کا
یہی ہے کہ نماز ہی نہیں سکھاؤ, جاؤ. بیچارے کیا کرتے یار, رفع الیدین سے سکھا رہے ہیں تو ادھر متنازع بن رہے ہیں. اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے, عرب کے جو سلفی جو معتدل علماء ہیں نا, ان کے یوٹیوب پہ کلپ پڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں چاروں مذاہب میں سے جو فقہ رائج ہو, چاروں مذاہب اس لیے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ پھر وہ پورا ہی اتنا براڈ مائنڈیڈ بن جائیں, تو چونکہ یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں چاروں مکاتب فکر, ان کا استدلال قرآن و حدیث سے ہوتا ہے. تو ایک عرب عالم کا فتویٰ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, بہت سارے عرب علماء کے ہیں, سعودیہ کے علماء, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس ملک میں جو فقہ رائج ہو تو لوگوں کو اسی کے حساب سے نماز سکھانی چاہیے, کیونکہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں. آپ 1.5 اینٹ کی الگ چیز نہ سکھائیں آپ, اس سے کیا ہوگا, لوگوں میں وحشت پیدا ہوگی, اختلاف پیدا ہوگا. میں نے عرب کو دیکھا ہے, ہمارے یہاں آیا کرتے تھے جامعۃ الرشید میں, وہ تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ میں نے عربی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں نہیں, انہوں نے کہا یار سب یہاں بغیر رفع الیدین کے کر رہے ہیں تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, تو کیوں میں الگ سے ایک نماز قائم کروں. تو ہمارے حضرت نے ان کو بلا کے اسپیشل سمجھایا, بولا آپ کر لیا کرو, یہاں آپ کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. تو آپ خام ایک 1.5 اینٹ کی الگ, اور اس پہ اتنی شدت, اتنا اختلاف, اتنا اس پہ, مسجدوں میں بعض لوگوں کی مسجدوں میں جاؤ تو یہی جھگڑے نظر آئیں گے آپ کو, رفع الیدین پر 36 حدیثیں, 38 حدیثیں, زور سے آمین پر 35 حدیثیں. مسجد میں جاؤ نا, تو میں ایک مسجد میں گیا, جاتے ہی پمفلیٹ لگے ہوئے ہیں, بجائے آدمی نماز پڑھنے کے بعد یوں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے 36 ادھر 35, حالانکہ اتنی حدیثیں ہوتی نہیں ہیں. بعض لوگوں نے یہ خیانت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین کو بھی رفع الیدین کی حدیثوں میں شامل کر لیا ہے, اس کو بھی رفع الیدین کی حدیثوں میں شامل کیا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی گڑبڑ کی ہے کہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری کے علاوہ کتابیں ہیں, ان میں اگر رفع الیدین کی حدیث آئی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں رواہ البخاری, امام بخاری نے بیان کیا, تو لوگ کہتے ہیں بخاری میں بیان کیا, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی. امام بخاری کی صرف صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں, باقی حدیثوں میں تو صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ رواہ البخاری لکھا ہوا ہوتا ہے. عوام دھوکے میں آتی ہے کہ جزء رفع الیدین للبخاری کے اکثر حوالے دیے جاتے ہیں, وہ صحیح بخاری تھوڑی ہے جزء رفع الیدین للبخاری, وہ تو امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, جیسے الادب المفرد ایک الگ رسالہ ہے, اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں. تو بس پھینکے جاؤ, پبلک بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کے اسکالر کو اگر سنو گے نا تو پاگل ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل, دھکے کھا کے یا تو مرتد ہو جاؤ گے یا کوئی نیا فرقہ بناؤ گے. اس لیے آپ کہتے ہو پھر ہم, آپ بھی تو آج کے اسکالرز ہیں نا, آج کے اسکالرز میں آتے ہیں ہم, آپ کو کیوں, میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں لے کر آ رہا, میں آپ کو اسلاف سے کیا کر رہا ہوں, جوڑ رہا ہوں. میں کہتا ہوں انہیں ائمہ اربعہ میں سے کسی کو فالو کرو آپ. تبھی میں نے کوئی ایسی نئی رائے نہیں لے کر آیا, 4 شادیاں بھی میری اپنی رائے تھوڑی ہے, تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. تو آج کل کے اسکالر نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں اور لیبل یہ لگاتے ہیں ہم آپ کو اسلاف کی طرف بلا رہے ہیں, حالانکہ وہ اسلاف کو تو چاروں اماموں نے جیسا سمجھا ہے ایسا کسی نے نہیں سمجھا. اور 4 امام اس لیے کہ ان کا فقہ مدون ہے, مرتب ہے, ریٹن فارم میں ہے, صدیوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے. تو جو صدیوں سے جس پر عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہو, حکومتیں اس پہ چلی ہوں, وہ زیادہ ریلائبل ہے بھائی. وہ ایک ایسا تھوڑی نہیں ہے اسلام آج نیا آیا ہے. تو اگر آپ نے پھر بھی رفع الیدین کرنا ہے تو کریں آپ, لیکن پورے شافی بن جائیں آپ, پراپر شافی فقہ کو فالو کریں آپ. لندن سے بھی ایک عالم آئے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں لندن میں یہ مسئلہ بہت چلا تھا, تقلید, عدم تقلید, اور یہ فلانا ڈھمکانا, اتنی اس پہ مسائل کھڑے ہوئے, لیکن شکر ہے کچھ مذہبی اسکالرس کو اللہ نے کچھ سمجھ عطا کر دی. تو انہوں نے پھر خود ہی یہ فتویٰ دیا کہ بھائی جس نے رفع الیدین کرنا ہے تو پورا فقہ حنبلی کو فالو کرے وہ, کیونکہ وہ سعودی کو فالو کر رہے تھے نا, سعودی علماء کو. تو انہوں نے کہا الحمدللہ بہت سے لوگ یا تو حنبلی ہو گئے ہیں, پراپر فقہ حنبلی کو فالو کرنے ہیں, اور بہت سے حنفی ہو گئے ہیں. تو یہ کسی حد تک یہ فتنہ کیا ہو گیا, ختم. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر فقہ حنفی پسند نہیں ہے تو فقہ حنبلی کو فالو کرو, پراپر وے میں فالو کرو. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کا مجھے ایک حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دین ہے, چونچوں کا مربع تھوڑی ہے یار. یہ طلاق میں ہی دیکھ لو, ابھی ایک صاحب نے, میں نے بتایا نا جاپان میں طلاق دی, پتہ کیا کیا انہوں نے, ابھی میں نے بیان میں بھی بتایا تھا نا, باقاعدہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. جاپان میں خودکشیاں بہت ہیں, تو مسلمان بھی ان کو دیکھ کے بڑے انسپائر ہو رہے ہیں نا کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا لگا. تو وہ مسلم ہے, اس نے ارادہ کیا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. تو وہ جاپانی تو طلاق دیے بغیر ہی خودکشی کر لیتا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اب میں سچی مچی کی خودکشی کر رہا ہوں, تو بیوی کو پہلے طلاق دو. تو بیوی کو باقاعدہ نیت کر کے 3 طلاقیں دی ہیں,
کیا مر ہی رہا ہوں تو پہلے اس سے جان چھڑاؤ. مرا, لوگوں نے بچا لیا. سمجھ رہے, زندہ نکل کے باہر آ گیا. اور خودکشی کرنے والا ایک دفعہ بچ جائے نا تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے بھائی موت ہلکی چیز, وہ دوبارہ یہ حماقت نہیں کرتا. لوگوں نے بچا لیا اس کو خیال ہو یار یہ میں نے کیا کر دیا. جب غوطے لگتے ہیں, فرعون کی بھی کھوپڑی سیٹ ہو گئی تھی نا ایک غوطے میں, فوراً کہنے لگا اللہ پہ ایمان لے آیا, تو یہ بھی فوراً کھوپڑی اس کی کیا ہو گئی, یار یہ تو کرنے کا کام نہیں. یہ لوگوں نے بچا لیا, باہر آیا تو اب بیوی تو گئی ہاتھ سے, اب پریشان پھر رہا ہے, فتوے لیتا پھر رہا ہے. تو حالت حیض میں 3 طلاقیں دی تھی, تو کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا کہ حالت حیض میں طلاق واقع نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہوئی ہے. میرے سے ان کے ریلیٹیو نے رابطہ کیا, میں نے کہا اس کا بائیکاٹ کرو کمبخت کا, بولو تو مر جاتا یہ زیادہ اچھا تھا, شریعت کا مذاق کیوں اڑا رہا ہے تو. تو تماشا بنایا ہوا ہے بھائی. اسکالر آپ کو ہر طرح کے مارکیٹ میں مل جائیں گے, تو وہ کوئی اس کا وہ نہیں, جب تک آپ پابند نہیں ہوں گے. چاروں فقہ میں ہے کہ حالت حیض میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے بڑی ریسرچ کر کے فقہ کو مرتب کیا ہے. آج کا اسکالر آئے گا نئی ریسرچ شروع کر رہا ہوگا عوام کو, وہ کہتا ہے تقلید تو کرنی نہیں ہم نے کسی بھی عالم کی, تو وہ پھر نئی ریسرچ تو دوبارہ سے آپ جو زیرو سے شروع کریں گے تو یہی حشر ہوگا. پھر وہی لمبا میں نے پرچی, وہ شکریہ آپ نے خام خواہ ادا کر دیا تھا.